فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب آداب اہل منبر، اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم اب 310 پیج کو تک پڑھ چکے ہیں اور پیج 311 پیج سے پڑھنے کا آغاز کریں گے. اور کون سی ہیڈنگ تھی جو کہ شروع کی تھی؟ وہ تھی احادیث کی اقسام. یہ ہم پڑھ رہے تھے اور جہاں سے چھوڑا تھا ہم نے وہاں سے اگلے صفحے پر ہم آپ سے اس وقت ریڈنگ کا ہم اب مل کر آغاز کریں گے. تو یہاں پر ہے پیج 311 پر کہ اور جب ہم نے علماء کی سیرت کا بغور مطالعہ کیا اور ان کے عمل کے مواقع پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام میں جس چیز کی ان کی طرف نسبت دی گئی ہے وہ راست ہے، رے الف سین تے، بلکہ علماء کی ایک جماعت نے اس کے متعلق تصریح کی، تے سواد رے یہ ہے، تصریح کی، لیکن مطلقاً اور عموماً نہیں، کہ جس طرح بادی نظر میں علماء کے کلمات سے توہم ہوا ہے اور بعض اذہان الف زال ہے الف نون اذہان میں بلا واسطہ طور پر اس طرح یہ بات داخل ہوئی ہے کہ ابواب مذکورہ بریکٹ میں لکھا ہے فضائل و مصائب اور قصص بریکٹ کلوز، تو ابواب مذکورہ میں جو خبر بھی جس سے سنی جائے، چاہے سننے والا کہنے والے کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اور جس کو جاننے کے بعد چاہے وہ کہنے والا بے پرواہ فاسق ہو یا نہ ہو، علماء اس پر اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح کے سابقاً ذکر ہوا ہے. نیز جو کتاب بھی ان علماء کے ہاتھ میں آ جائے، چاہے اس کے مؤلف کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اس کا مؤلف سوائے حقیقت کے کہنے اور لکھنے والا ہو یا نہ ہو، بعض واضح جھوٹ اس میں دیکھے ہوں یا نہ دیکھے ہوں، اس حال میں اس کتاب سے نقل کر لیتے ہیں اور ابواب مذکورہ میں اس کتاب کی اخبار پر عمل کرتے ہیں، بلکہ ان اخبار کو بھی دستاویز بنا لیتے ہیں کہ جو کتابوں کی پشت اور مساجد اور روضوں کی دیواروں پر ثبت ہوتی ہیں. حاشا و کلا کہ اس قسم کا اطلاق اور عمومیت ان کے کلمات میں پائی جاتی ہو یا ان کی سیرت اور ان کے مرسوم میم رے سین و میم مرسوم طریقے سے ظاہر ہو، بلکہ علماء کی بنا اور رفتار اسی قانون اور دستور العمل پر ہے جو انہیں شرع شین رے عین کی جانب سے پہنچا ہے، اور جس کی طرف ہم پہلے اپنی گفتگو میں اشارہ کر چکے ہیں کہ لازم ہے کہ ناقل روایات کو صرف سقے سے نقل کرے، چاہے یہ نقل لسانی اور دوبارہ اس کی ہجے کرتے ہیں، تے لام قاف چھوٹی ہے حمزہ اور لام پہ تشدید ہے، تو تلقی زبانی کے مقام میں ہو یا کسی کتاب سے اخذ کے مقام الف خیزال اخذ کے مقام میں. اور یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ اس مقام یعنی کہ مقام نقل میں سقہ سے مراد وہ شخص ہے، یعنی چاہے وہ ناقل ہو یا مؤلف، وہ شخص ہے کہ جو کذب کاف زال بے کذب سے بچنے والا ہو، بلکہ راست گوئی کا ملکہ رکھتا ہو، یعنی خلط ملط نہ کرتا ہو، کثرت سے بھولنے والا اور یاد نہ رکھنے والا نہ ہو. اور جب علماء کسی خبر کو اس قسم کے شخص سے سنیں گے یا اس کی کتاب میں دیکھیں گے
تو اگر اس خبر کے آخری راوی تک گزشتہ ذکر شدہ اوصاف سے متصف ہوں تو وہ خبر حجت شرعی شین رے عین چھوٹیے اور دلیل فقہی ہوگی، اور ہر شخص تمام موارد میں اپنے طریقے کے مطابق اس پر عمل کرے، اور اگر خبر کے تمام راوی یا ان میں سے بعض ان علماء کو معلوم نہ ہوں یا اس سننے والے اس شخص اور کسی کتاب سے اس خبر کے لینے والے کے نزدیک اس خبر کا راوی ان اوصاف سے متصف نہ ہو، اگرچہ اس ثقہ شخص کے نزدیک احتمال ہو کہ ناقل یا مؤلف ثقہ ہے، یا وہ شخص اس ناقل یا مؤلف کو جانتا ہی نہ ہو، اگرچہ جائز ہے کہ مؤلف کتاب اس ناقل کو جس سے خود نقل کر رہا ہے جانتا ہو اور اسے ثقہ سمجھتا ہو۔ یہ تمام اقسام مشہور علماء متاخرین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ زواد عین یہ فے، یہ جو ورڈ ضعیف ہے سامعین، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، ضعیف ہے، اور یہی فضائل و مصائب کے باب میں عمل پر ان ذاکرین کی اجازت کا موضوع ہے۔ پس معلوم ہوا کہ علماء کا بغیر کسی کے صدق پر سواد دال قاف صدق پر اطمینان کیے ہوئے اس سے خبر نقل نہ کرنا اور ایسے شخص کی کتاب سے خبر نہ لینا اس عالم کے نزدیک جو کہ خبر کو نقل خبر اس کو لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، جو خبر کو نقل کرنا چاہتا ہے اس خبر کے اس اطلاع میں ضعیف ہونے سے منافات نہیں رکھتا، میم نون الف فے الف تے منافات نہیں رکھتا۔ اور حاصل کلام یہ ہے کہ علماء راوی اول سے یعنی کہ جس سے وہ خبر کو سنتے ہیں، اگرچہ یہ بات اس زمانے میں بہت کم ہے، یا اس کتاب کے مؤلف سے کہ جس کی کتاب سے کسی خبر کی نقل کرنے کا قصد کریں، یہ بات نہ ہوئی، نہیں یہاں پر یہ مکمل ہو گیا، قصد کریں، پھر لکھا ہے کہ یہ بات نہ ہوئی اور نہ ہی ہوگی کہ علماء اس راوی اول یا مؤلف کتاب سے کسی خبر کو لیں اور بیان کریں اور اپنی کتاب میں لکھیں جب تک کہ اس کی وثاقت واو سے الف قافتے وثاقت سے مطمئن نہ ہو جائیں، اور اس کی طرف سے خبر میں کوئی عیب نہیں سوائے عیب مذہبی کے، اور اگر خبر میں کوئی زواد عین فے ضعف اور خرابی ہے تو اس کے بعد کے سلسلے سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ درست کار علماء جو امامیہ کے معیار کی راہ پر چلتے ہیں وہ اس کتاب سے روایات و اخبار نقل نہیں کرتے جس کے مؤلف کو نہ جانتے ہوں، نیز اس کتاب سے بھی نقل نہیں کرتے جس کا مؤلف بے پرواہ ہو، ضعیف اور غیر ضعیف خبر میں فرق نہ رکھتا ہو، اور نہ ہی اخبار کو نقل کرتے ہوئے کوئی تمیز رکھتا ہو۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ اور ہمارے اس دعوے سے محسوس شواہد میں سے یہ بات ہے کہ عالم جلیل متبحر شیخ حر عاملی اخباریہ کے مزاج کی بنا پر اس جدید اصطلاح کو درخورد اعتنا نہیں سمجھتے تھے اور اکثر اخبار موجود کو معتبر بلکہ قطعی جانتے تھے، اور بعض کتب اخبار مرحوم شیخ حر عاملی کے پیش نظر تھیں کہ جن میں سے بعض کے مؤلفین کو آپ نہ جانتے تھے، اور جن بعض کو جانتے تھے اخباریہ مزاج رکھنے کے باوجود ان کتب کو بے اعتبار اور ضعیف سمجھتے تھے، اور انہوں نے کتاب ھذا کے آخر اور کتاب عمل العمل الف میم لام الف لام الف میم لام یہ انورٹڈ کاما میں کتاب عمل العمل میں ان تمام کے اسامی الف سین الف میم چھوٹیے کو لکھا ہے، اور اپنی اکثر مؤلفات میں بالکل ان کتب سے نقل نہیں کیا ہے، اور کسی مکروہ یا مستحب امر کے اسبات کے لیے چاہے وہ امر حقیر ہو ان کتب کی روایات سے استشہاد الف سین تے شین ہے الف دال استشہاد نہیں کیا، مگر مرحوم نے ان میں سے بعض کو اواخر عمر میں پہچانا، بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ کتب قابل اطمینان ہیں بریکٹ کلوز، اور
ان پر بنائے نقل رکھی۔ مرحوم مذکور اخباریہ مزاج رکھنے کے باوجود اس قسم کا طریقہ اختیار کرتے تھے کہ تو مجتہدین کا طریقہ اور سلوک بہت زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ ہم پیج 314 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہاں کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی تصحیح شدہ قدیم کتاب جو کہ علماء کی نظر سے گزری ہوتی ہے دستیاب ہو جاتی ہے، لیکن ہو جاتی ہے جس کے مطالعے سے اس کے مؤلف کی وثاقت، واو سے الف قاف تے وثاقت کا اطمینان بلکہ اس کی جلالت ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا اکثر ہوتا ہے کہ علماء اس سے اخبار کو نقل کرتے ہیں، لیکن نہ ہمیشہ اور نہ ہی سب علماء۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ ضعیف اصطلاحی اور بے وزن میں فرق۔ دوبارہ دہراتی ہوں، ضعیف اصطلاحی اور بے وزن میں فرق۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے اسی طرح متاخرین علماء کی اصطلاح میں ضعیف اور موہون، میم واو ہے واو نون، موہون بے وزن اور بے بنیاد خبر میں بھی ظاہراً فرق ہے، کیونکہ بہت سی ایسی اخبار جو اس اصطلاح جدید میں ضعیف ہیں لیکن بے وزن نہیں ہوتی، بلکہ بعض قرائن کے لحاظ سے نہایت معتبر ہوتی ہیں، جیسے کتاب شریف کافی کی تقریباً نصف اخبار اور کتاب من لا یعذر الفقی کی بہت سی اخبار اور کتاب نہایہ جو شیخ طوسی کی اخبار جو کہ بے سند ہیں اور اصطلاح میں انہیں مرسل کہتے ہیں اور خبر ضعیف کی گنتی میں مندرج ہیں، میم نون دال ریجی مندرج ہیں۔ اور اسی طرح بہت سی ان کتب کی اخبار جو معتمد مؤلفین کی ہیں، جیسے ابن شہر آشوب، قطب راوندی اور ابن طاووس اور اس قسم کے اور مؤلفین جن کی منقولہ اخبار ضعاف، ضعات سے ہے، ضعادین الف ضعاف کی قسم میں سے ہیں، لیکن بے وزن نہیں۔ ان مذکورہ کتب سے اخبار و روایات کو ابواب گزشتہ، فضائل و مصائب اور قصص میں نقل کرنا جائز ہے اور علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اور اخبار کی اس قسم میں کوئی بحث نہیں ہے، بلکہ بحث ان بے وزن اخبار اور کتب غیر معتمدہ کے بارے میں ہے جو سابقہ علماء کے درمیان تھیں اور بزرگ علماء کی نظر سے گزری تھیں، اور علماء نے ان کی کوئی اعتنا، الف عین تے نون الف حمزہ، اعتنا نہیں کی تھی اور نہ ہی رجوع کیا تھا، یہاں تک کہ علماء مجلسی اور ان کے عصر سے پہلے اور ان کے عصر عین صادر عصر کے بعد کے محدثین علماء، یہ ایسے علماء نہیں کہ جنہوں نے ان کتب اور اخبار کو نہ دیکھا ہو اور ان کتب سے واقف نہ ہوئے ہوں۔ ظافر جن کے آنے اور حضرت قاسم کی شادی کا قصہ علماء کی نظر سے مخفی نہیں رہا، یہ ہر دو واقعات روضہ کاشفی یعنی روضۃ الشہداء، روضہ کاشفی بریکٹ میں لکھا ہے روضۃ الشہداء صفحہ نمبر 322، اس میں لکھا ہے کہ اس میں ہیں، اور ان میں سے دوسرا واقعہ حضرت قاسم کی شادی شیخ تریہی کی توئے رے یہ ہے چھوٹی کی کتاب المنتخب صفحہ نمبر 365 میں ہے، اور یہ کتاب بے وزن اخبار پر مشتمل ہے، مثلا دشمنوں کا جناب عبدالعظیم حسنی کو ملک رے میں زندہ دفن کرنا، حوالہ ہے المنتخب صفحہ نمبر 10، اور غیر موہون کے علامہ کے دوبارہ پڑھتے ہیں، اور غیر موہون میم واو ہے واو نون کہ علامہ مجلسی خود سرا اس قسم کے اخبار کو اس عبارت کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ میں نے اپنے اصحاب میں سے بعض کے مؤلفات میں دیکھا ہے، انورٹڈ کاما کلوز، اور علامہ مجلسی نے اس قسم کی بے وزن اخبار سے اعراض فرمایا ہے، الف عین رے الف ضاد، کہ جن میں سے حضرت قاسم علیہ السلام کی شادی کا قصہ بھی ہے، جس کو کتاب روضۃ الشہداء سے پہلے شیخ مفید رحمہ اللہ کے عصر کے علامہ مجلسی کے عصر تک کسی کتاب میں نہیں دیکھا گیا کہ بحمداللہ اب ان کی مؤلفات ہر طبقے میں موجود ہیں، اور بالکل اس شادی کا نام بھی
ان کتب میں نہیں لیا گیا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس قدر عظیم قضی، قاف زواد یہ ہے قضی، اور اس طرح آشکارا اور واضح قصہ ہوا ہو اور علماء کی اس پوری جماعت کی نظر سے نہ گزرا ہو، یہاں تک کہ ابن شہر آشوب جیسے کو بھی پتہ نہ ہوا ہو، جنہوں نے تصریح کی ہے کہ کتاب مناقب کی 1000 جلدیں ان کے پاس موجود تھیں۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے ایسا کیسے ممکن ہے۔ اور اس کے علاوہ فن حدیث و انساب، الف نون سین الف بے، حدیث و انساب اور سیر کے بارے میں تالیف کی گئی کوئی بھی کتاب حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی شادی کے قابل غیر شادی شدہ دختر کا وجود نہیں بتاتی۔ اس خبر کی صحت یا سقیم سے قطع نظر کہ اس نقل کی نسبت سے اس واقعے کا وقوع پذیر ہونا ممکن ہو۔ البتہ زبیدہ، شہربانو اور قاسم ثانی کے قصے کے جو رے کی سرزمین اور اس کے اطراف کے لوگوں کے زبان زد عام تھے، وہ فضول قصہ گویاں ہیں، جنہیں رموز حمزہ بریکٹ یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، رموز حمزہ، کہ جس کے حوالے سے یہ کہ شاہنامہ کی مانند داستانوں کی ایک کتاب ہے، اس کی چند جلدیں ہیں، عہد صفوی کے قصہ خواں اسے پڑھا کرتے تھے۔ رجوع کیجیے الذریعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 252۔ تو لکھا ہے کہ رموز حمزہ جیسی کتابوں میں درج کرنا چاہیے۔ ان کے جھوٹے ہونے کے بہت سے شواہد ہیں، اور تمام علماء انساب اس بات پر متفق ہیں کہ قاسم قاف الف سین میم قاسم ابن الحسن علیہ السلام کے کوئی اولاد نہ تھی۔ بہرحال ان دو بے بنیاد واقعات جیسے بہت سے واقعات ہیں، اور اسی طرح بزرگان فن حدیث سے ان کے آراز الف عین ر الف زاد کی بھی بکثرت مثالیں ہیں، اور اس طرح ان کی بے بنیادی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ علاوہ ازیں اگر علماء اخیار الف خ یہ الف ر کی نقل اس کے برخلاف ہو تو تب بھی اس کی بے بنیادی بڑھے گی۔ اس کے علاوہ اس بے بنیاد خبر کا مضمون میں غیر معمولی ہو اور عام حالات میں اسے قبول نہ کیا جا سکے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس بے بنیاد خبر کا مضمون بھی غیر معمولی ہو اور عام حالات میں اسے قبول نہ کیا جا سکے، جیسے کہ یزید کا لشکر 5 لاکھ افراد پر مشتمل تھا، بلکہ 6 لاکھ سواروں اور 2 کروڑ پیادوں پر مشتمل تھا، اور ایک معتبر خبر کے مطابق ان میں کوئی بھی شامی یا حجازی نہ تھا اور سب کا تعلق کوفے سے تھا۔ حالانکہ ایسے لشکر کی تیاری تو ایک طویل مدت میں شداد اور نمرود کے لیے بھی ممکن نہ تھی، کیونکہ وہ پسر مرجانہ کے لیے ممکن ہوتی، جس کے قدم بھی ابھی وہاں نہ جمے تھے۔ اسی طرح لشکر کے اخراجات، کھانا پینا وغیرہ بھی حسب عادات محال ہے، اور یوں اس خبر کی بے پائیگی اور یوں اس خبر کی بے پائیگی اور ذوف زواد عین فے ذوف اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ سامعین، ہم پیج نمبر 317 پہ آئے ہوئے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جب بعض غلط مقاصد جیسے تحقیق اور معلومات کی کثرت کے اظہار، نئی باتیں لانے اور گزشتہ لکھے گئے مقاتل پر برتری کی وجہ سے اس قدر کثیر تعداد میں ضعیف، بے بنیاد، بے ماخذ اخبار و روایات کتابوں میں جمع ہو جائیں گی، تو اس مذہب کی مسنا میم سین نون الف انورٹڈ کاما میں مسنا کا روپ دھار لیں گی، جس کا واضح نتیجہ اور ظاہر پھل مذہب اور ملت جعفریہ کی صبغی سین بے کاف چھوٹی صبغی کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور اس طرح ہمارا مذاق اڑانے اور ہماری تمام احادیث اور منقولات کے ان ضعیف روایات اور جھوٹے قصوں سے قیاس کرنے کا ایک وسیلہ مخالفین کے ہاتھ آ جائے گا، اور اس عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ شیعت جھوٹ کی پوٹلی ہے، اور اگر کوئی منکر ہو تو اس بات کے ثبوت کے لیے کسی اور چیز کے بغیر ان کا صرف
کتاب اسرار الشہادت سامنے رکھ دینا ہی کافی ہے۔ اور پھر آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ مثلاً اگر ہمارے بزرگان دین سے کوئی پوچھے کہ شیخ جلیل علی بن الحسین مسعودی جو میم سین عین واو دال چھوٹی ہے جو کہ آپ میں سے ہیں اور جن کا تعلق کلینی کے زمانے سے ہے، انہوں نے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہونے والوں کی تعداد میں نہایت مبالغہ کیا ہے۔ کتاب اثبات الوصیہ میں ہے کہ انہوں نے کہا ہے انورٹڈ کاما کہ اور روایات کی گئی ہے کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے روز عاشور اپنے ہاتھ سے 1800 افراد کو قتل کیا۔ حوالہ اثبات الوصیہ صفحہ نمبر 164۔ تو لکھا ہے کہ پس ان کی اس نص کے مطابق امام علیہ السلام نے 1800 آدمی قتل کیے، اور ابن شہر آشوب نے تالیفات کی اس کثرت اور اپنے تبحر و معلومات کی باوجود دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ پس ان کی نص کے مطابق امام علیہ السلام نے 1800 آدمی قتل کیے، اور ابن شہر آشوب نے تالیفات تیلف لام یہ فعلفتے کی اس کثرت اور اپنے تبحر و معلومات کے باوجود، اور محمد بن ابو طالب نے جیسا کہ کتاب بہار میں نقل کیا گیا ہے تعداد کو 1950 تک پہنچایا ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 50۔ پھر لکھا ہے کہ اور اس کتاب یعنی کہ اسرار الشہادت میں جو مسعودی سے تقریباً 1000 سال بعد میں تالیف کی گئی ہے، حضرت سید الشہداء کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد 30 لاکھ اور ابوالفضل کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد 25,000 اور باقی تمام اقرباء و انصار کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد 25,000 تک پہنچائی ہے۔ بتائیے اس اختلاف کی وجہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ قصب کاف زال بے قصب صریح سواد رے یہ ہے قصب صریح کا اعتراف کیا جائے، کوئی دوسری صورت نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، اس مبالغہ آرائی اور قصب بیانی کا کیا مقصد ہے؟ اگر اس سے سید الشہداء علیہ السلام کی شجاعت بشرا کا بیان مقصود ہے تو اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے باطل سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر سید الشہداء علیہ السلام نے اس دن 100 آدمی قتل کیے تب بھی آپ علیہ السلام اشجاع الناس تھے۔ الف شین جیم عین اشجاع الناس الف لام نون الف سین، وہ سراج منیر اور چراغ عالم افروز جس کو خداوند منان نے بندوں کے لیے مہیا فرمایا ہے، اس کی بتی کا تیل اور اس کے نور کی مدد عالم غیب ہے، اور اس شجرہ مبارکہ سے ہوتی ہے کہ جس کی صفت لا شرقیہ ولا غربیہ ہے۔ وہ سراج منیر اس بات کا محتاج نہیں کہ اس امداد گندیدہ گاف نون دال یہ دال ہے گندیدہ سیاہ الفاظ کے ساتھ کی جائے، ہمیں اس بت پرست نکتہ گو کافر سے سیکھنا چاہیے۔ پھر لکھا ہے کہ ہندوستان کے جیمز کارگرن جیم یہ میمزے کافرے گافرے نون یہ انورٹڈ کاما میں ہے، اس نے چین کی تاریخ کے بارے میں ایک کتاب اردو زبان میں تحریر کی ہے، اور اردو اس وقت اہل ہند میں رائج زبان ہے، اس وقت بھی اہل ہند میں رائج زبان ہے۔ اس طبع شدہ کتاب کی دوسری جلد میں صفحہ 111 پر شجاعت کے ذکر کی مناسبت سے یہ کلام مذکور ہے، جس کی عبارت کا عین ترجمہ یہ ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں، انورٹڈ کاما میں ہے کہ چونکہ رستم کی بہادری اور شجاعت مشہور زمانہ ہے، لیکن چند ایسے مرد گزرے ہیں کہ جن کے مقابلے میں رستم کا نام قابل بیان نہیں، جیسے کہ حسین بن علی علیہ السلام کے جن کی شجاعت تمام بہادروں اور رتبہ تقدم لے گئی،
تمام بہادروں پر رتبہ تقدم لے گئی، کیونکہ وہ شخص جس نے میدان کربلا کی ریگ گرم پر بھوک اور پیاس کی حالت میں مردانگی کا مظاہرہ کیا ہو، اس کے مقابلے میں وہی شخص رستم کا نام لے گا کہ جو تاریخ سے واقفیت نہ رکھتا ہو۔ کس کے قلم میں طاقت ہے کہ حسین علیہ السلام کا حال لکھ سکے، اور کس کی زبان میں طاقت ہے کہ 72 نفوس کی 30,000 خونخوار شامی فوج کے مقابلے میں ثابت قدمی کی تعریف کرے اور ہر ایک کی شہادت کو بیان کر سکے۔ نازک خیالی میں کہاں اس قدر تاب کہ ان 72 آدمیوں کے دلوں کی حالت کا تصور کر سکے کہ ان پر اس وقت کیا گزری جب عمر سعد نے ان کو 10,000 فوجی سواروں کے گھیرے میں لے رکھا تھا، یہاں تک کہ شمر ملون نے سر اقدس کو تن سے جدا کیا۔ مثل مشہور ہے کہ ایک کا علاج 2 ہوتے ہیں، یعنی ایک آدمی سے اس وقت تک کام نہیں بنتا جب تک کہ دوسرا اس کا مددگار نہ ہو جائے۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 320 پر آ گئے ہیں۔ مددگار نہ ہو جائے، اس سے زیادہ مبالغہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کے حق میں یہ کہا جائے کہ فلاں شخص کو دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، مگر حسین علیہ السلام اور 72 جانثاروں کو 8 قسم کے دشمنوں نے تکلیف شدید پہنچائی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے ثابت قدمی کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ چنانچہ چاروں طرف سے یزید کی 10,000 فوج تھی کہ جن کے نیزہ و تیر کی بارش نے سیاہ طوفان اٹھایا ہوا تھا۔ 5واں دشمن آفتاب عرب کی وہ گرمی اور حرارت تھی کہ جس کی نظیر زیر فلک امکانی صورت پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عرب جیسی گرمی اور تمازت غیر عرب میں نہیں پائی جا سکتی۔ 6واں دشمن میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت تھی، جو تمازت آفتاب میں شعلہ زن اور گرم تندور کی راکھ کی طرح جلانے والی اور آتش فگن تھی، بلکہ اسے دریائے قہار کہا جا سکتا ہے، جس کے بلبلے اولاد فاطمہ کے پیروں کے آبلے تھے۔ واقعی 2 اور دشمن جو ان تمام دشمنوں سے زیادہ ظالم تھے، ایک پیاس اور دوسری بھوک، جو ہیلا گر ہمراہی کی مانند ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہ ہوتے تھے، اور ان دو دشمنوں کی آرزو اس وقت کم ہوتی جب زبانیں تشنگی کی وجہ سے چاک ہو جاتی۔ بس جن لوگوں نے اس طرح کے مارکے میں ہزاروں کفار کا مقابلہ کیا ہو، ان پر بہادری اور شجاعت ختم ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ یہ آگے چلتے ہیں، صفحہ 321 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس ہندو بت پرست کا محل حاجت کلام متین ختم ہوا کہ جو دلربا سفید کاغذ کے رخسار پر سیاہ تل کی مانند ہے، اور اس کی ستائش میں یہ کہنا سزاوار ہے کہ بخال ہندویش، اچھا یہ فارسی ہے، جب بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن میں کوشش کرتی ہوں، ہجے کر دیتی ہوں۔ بخال ہندویش بے خیشین میم سمرقند و بخارا را، یہاں پہ انورٹڈ کاما میں لکھا۔ پھر لکھا ہے کہ مصنف مذکور نے معلوم و محسوس ہونے والے امور کے ذریعے حضرت سید الشہداء علیہ السلام، بلکہ آپ علیہ السلام کے تمام انصار کے زمانے کے تمام بہادروں سے زیادہ شجاع ہونے کو بغیر ان امور کو دستاویز قرار دیے ہوئے ثابت کر دیا، جو کمزوری میں تارے عنکبوت سے زیادہ کمزور اور بے ثباتی میں پانی کے بلبلے کی مانند ہوتے ہیں۔ شجاعت میدان کارزار میں قوت قلب اور ثبات قدم کا نام ہے، اور صفات نفسانیہ میں سے ہے، جس کی معرفت انہی آثار و علامات کے ذریعے ہوتی ہے جو بیان کیے گئے ہیں، نہ کہ ہاتھ سے قتل ہونے والوں کی زیادتی کے ذریعے، جو پرانی کتابوں اور بے اصل و بے پایا
اوراق کی طرف مراجعت کی محتاج ہو کہ یہ دیکھا جائے کہ کس کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کے جانب۔ ہیڈنگ ہے جھوٹی روایات کی روک تھام کے سلسلے میں علماء کا فریضہ۔ تفصیلات یوں ہیں کہ اور یوں مذکورہ مطلب اور اس جیسی دوسری باتیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا کہ کذب کے اعتراف کے بعد مناسب یہ تھا کہ فقہائے اعظام عین سے ہے، عین زوئے الف میم، اعظام پاسداران شہر دین مبین ملت احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلک علوی کے قلعہ متین کی حفاظت کرتے اور اس ننگ و آر کو اس سے جدا کرتے اور مذہب جعفری کے پاک و پاکیزہ دامن کو ان گندگیوں اور کثافتوں سے صاف کرتے، اس قسم کی کتابوں کی نشر و اشاعت اور انہیں نقل کرنے سے منع کرتے اور اس بات کی اجازت نہ دیتے کہ ایسے ذاکر اور خطیب حضرات جو صحیح و سقیم اور اصل اور بے بنیاد میں فرق نہیں کر سکتے وہ ان کتابوں سے رجوع کریں، اور اگر وہ قبول نہ کرتے تو انہیں مجالس اور ماتم قدوں میں دعوت نہ کرتے، اور اگر وہ دوسروں کی مجلس پڑھتے تو اس میں شرکت نہ کرتے، اور اگر نادانستگی میں وہاں جا پہنچیں تو جو ہی وہ پڑھنے لگے تو محض اعلی کلمہ حق اور فعل منکر کی نہیں کی غرض سے بلا لحاظ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اس عمل میں اس جماعت بریکٹ میں لکھا ہے کہ ذاکرین اور خطیب حضرات بریکٹ کلوز کی تنبیہ ہے۔ اس کے برخلاف ایسا نہ ہو کہ وہاں بیٹھیں، اس کو سنیں اور فراغت کے بعد بجائے یہ کہنے کے کہ خدا تیرا منہ توڑے، دعائیہ لہجے میں توصیف کرتے ہوئے یہ کہیں کہ آفرین، خدا تمہارے دہان کو خوشبو کرے۔ آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اسے دعوت دیں اور جو کچھ اس نے ان کے حضور کہا ہو، اگرچہ وہ اس نے بالائے ممبر ہی کیوں نہ گھڑا ہو، اپنے سکوت و تقریر اور اس پر اعراض نہ کرنے کے ذریعے اس پر مہر تصدیق ثبت کریں۔ اس صورت میں اس ذاکر یا خطیب کی یہ من گھڑت روایت اس جماعت یعنی ذاکرین اور خطیبوں کی جماعت کی صحیح روایات میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر کسی دوسرے مقام پر کسی مجلس میں اس نے وہ جعلی حدیث اور بے بنیاد روایت پڑھی اور کسی بدقسمت صاحب بصیرت اور باخبر عالم کی شامت اعمال آئی اور اس نے اس پر اعتراض کر دیا تو اس پر ایسے برستے ہیں کہ وہ بیچارہ جو کچھ جانتا ہے وہ بھی بھلا بیٹھتا ہے، اور نہایت حیرت و قوت کے ساتھ اس سے کہتے ہیں کہ تم بہتر جانتے ہو، یا وہ فلاں جو آج اس قدر بلند و بالا مقام پر فائز ہیں، میں نے یہی روایت ان کے حضور میں پڑھی تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، کوئی اعتراض نہیں کیا، اور تم جو مثلاً صرف میر یا میم یہ صرف میر پڑھ رہے ہو، دخل در معقولات کرتے ہو، یوں ایسی ہی باتوں سے اس جگر سوختہ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام ان دو کلموں کی شرح ہے کہ جس کی طرف اس رسالے کے خطبے میں اشارہ ہوا ہے کہ تمام خرابیوں کا سرچشمہ ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر اس مذہب کے علماء جن کا قول سنا جاتا اور حکم کی اطاعت کی جاتی ہے، علماء سلف سین لام فے سلف کا طریقہ نہ چھوڑتے اور اس مرحلے میں نہایت شد و مد اور سخت کوشش کے ساتھ اہل علم و طالبان احادیث اور ان احادیث کو جمع کرنے والوں، حفظ کرنے والوں اور نقل کرنے والوں کو کھلا نہ چھوڑتے اور دین کے اس شعبے کے استحکام کو اپنے بڑے مقاصد میں سے قرار دیتے، اور جھوٹوں یعنی جال اور بریکٹ میں لکھا ہے جال سازوں، بے بنیاد روایات بیان کرنے والوں اور اخبار منکرہ کے نقل کرنے والوں کو علماء سلف کی مانند اپنی زبانوں اور رسائل عملیہ میں لکھ کر منع کرتے، اور اگر وہ ان کی اطاعت نہ کرتے تو ان کو پھٹکار دیتے اور دوسروں کو ان کی مصاحبت اور ان کی تقاریر سننے سے منع کر دیتے۔ سامعین، یہاں پر اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، صفحہ نمبر 323 پر اس سے اگلی ہیڈنگ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ ہیڈنگ ہے علماء کے انحراف سے مقابلے کا ایک نمونہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔